السلام علیکم، ویلکم ٹو فاروقی ویلاگس۔ آج جس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں وہ ایک سبسکرائبر نے مجھ سے سوال کیا تھا، اور کئی دفعہ انہوں نے کئی جگہ کامنٹ کیا، کافی سارے ویڈیوز پہ کامنٹ کیا۔ میں نے اس کا جواب ان کو کامنٹ میں بھی دے دیا تھا، اور اس پر آلریڈی میرا غالباً 2 ویڈیوز موجود ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے۔ اس کو میں نے تفصیلاً اس ٹاپک کو ایکسپلین کیا ہے، لیکن شاید کچھ تشنگی ہوگی اور کلیئرٹی نہیں ہوگی۔ یہ ٹاپک ایسا ہے جو کہ عام طور پہ لائسنس ہولڈرز کو پیش آتا ہے۔ سبسکرائبر جو ہیں ان کا غالباً سونک کر کے کچھ ان کا نک ہے اینڈ میں، تو اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ جواب ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ سبسکرائب نہیں کرے ہوئے ہیں وہ لوگ سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ آج کے ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹرانسفر آف لائسنس، کہ ایک لائسنس، آرمز لائسنس کیسے ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں تو سوال ان کا یہ تھا کہ ان کے دادا محترم کا جو ہے لائسنس تھا، اسلحہ ہے، اور ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی دادا کے جو بیٹے تھے ان کے والد، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اب یہ موجود ہیں، تو اپنے نام یہ ٹرانسفر کیسے کروائیں لائسنس کو۔ اسپیسیفکلی یہ سوال ہے، تو اس کا میں جواب آپ سب کو دیتا ہوں۔ دیکھیے، ٹرانسفر آف لائسنس سے ریلیٹڈ سندھ آرمز رول 2018 جو ہے 2018، اس کا رول نمبر 6.6 جو ہے وہ تفصیل سے اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ جنرلی لائسنس جو ہے وہ ٹرانسفریبل نہیں ہوتے، یعنی کہ عام طور پہ لائسنس کو ٹرانسفر نہیں کیا جاتا۔ جس کو لائسنس ایشو ہوا ہے اسی کے نام ہے، اور وہ آگے منتقل نہیں ہوگا۔ اگر وہ چاہے کہ کسی اور کو وہ لائسنس دے دیا جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک استثناء ہے، وہ استثناء ہے کہ لیگل ایئرز، اگر لائسنس ہولڈر کا انتقال ہو جائے یا وہ ڈسیبل ہو جائے، ایسی نوعیت پہ آ جائے کہ ذہن کام نہیں کر رہا یا ہاتھ پیر ساتھ نہیں دے رہے، یعنی اسلحہ چلانے کے قابل نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر لائسنس ٹرانسفر ہوتا ہے۔ یہاں پر میں اسپیسیفکلی چونکہ سوال ڈیتھ کیس کے اوپر ہے تو ڈیتھ کیس کا ہی بتاتا ہوں۔ اب انہوں نے یہ بتایا ہے، انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ دادا کا لائسنس ہے، تو دادا کا لائسنس، دادا کے اور بچے بھی تو ہوں گے، جیسے یعنی کہ ان کے والد کے علاوہ اگر ان کے چچا، تایا، پھپھو، اس طرح کوئی اور ریلیشنز ہیں تو وہ لوگ پہلے حقدار ہوں گے، اور وہ حقدار اگر نہیں بننا چاہتے تو اس کا کیا طریقہ ہے وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو۔ یعنی اس بات کا یہ مطلب ہے کہ دادا کے بیٹوں میں سے یا بچوں میں سے پہلے ان لوگوں کا حق بنے گا، لیگل ایئر وہ ہیں، یہ سیکنڈ جنریشن میں آتے ہیں، یعنی کہ بچے کے بچے ہیں، یہ دادا کے پوتے ہوئے، تو یہ سیکنڈ جنریشن آ جاتی ہے۔ تو سیکنڈ جنریشن کا حق تب بنتا ہے جب فرسٹ جنریشن والوں میں سے کوئی بھی لینے کو تیار نہ ہو یا وہ منع کر دے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ جنرلی اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کے قریبی رشتہ دار، یعنی بھائی بہن یا والدین میں سے کسی کا کوئی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، تو اس کا لائسنس جو ہے ٹرانسفر کرنے کے لیے اسے ایک درخواست ہوم ڈپارٹمنٹ میں دینی ہوتی ہے، جس کے ساتھ وہ ان تمام لوگوں کے حلف نامے بھی جمع کراتا ہے جو لوگ، یعنی کہ بھائی بہن جو ہیں، جیسے جو لوگ نہیں وصول کرنا چاہتے لائسنس، یعنی کہ وہ این او سی دیتے ہیں، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں اسے ایک اسٹیمپ پیپر کے اوپر کہ یہ جو لائسنس ہے یہ فلاں شخص کے نام ٹرانسفر کر دیا جائے، اور ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ہم نہیں لینا چاہتے، ایک شخص کو یہ لائسنس منتقل کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ وہ اپنے ریلیشن شپ کا کچھ ڈاکومنٹ لگائے گا، جیسے کہ نادرا سے ایف آر سی ایشو ہوتا ہے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، جسے شجرا بھی کہتے ہیں، سادہ الفاظ میں شجرا ہوتا ہے۔ گھرانہ جو ہے ایک والد سے ان کے بچوں کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تمام کا تمام سب ایک ساتھ پرنٹڈ ہوتا ہے، وہ ایف آر سی کہلاتا ہے۔ وہ ایف آر سی ساتھ لگے گا، ساتھ میں ان کا جو ڈاکومنٹ ہے، ان کا شناختی کارڈ ہے، اوریجنل لائسنس، یہ تمام چیزیں جمع ہوں گی، یعنی کہ اس شخص کا ڈیسیزڈ کے ساتھ، انتقال ہوئے ہوئے شخص کے ساتھ تعلق واضح ہوگا، اور اس کے بعد ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ
ان کے نام لائسنس ایشو کرنے کا پروانہ یا لائسنس ایشو کرنے کی اجازت دے دے گا. اس صورت کے اندر تمام پروسیسز وہی لاگو ہوں گے جیسے کہ ایک نئے لائسنس میں ہوتے ہیں. صرف سمری کا جو سٹیپ ہے یعنی کہ جو گرانٹ ہوتا ہے لائسنس, اس کا سٹیپ مسنگ ہے, یعنی کہ وہ آپ نے شروع میں ہی ادا کر دیا, تمام این او سیز لے کے, ایف آر سی جمع کرا کے, ڈاکومنٹ جمع کرا کے آپ نے وہ چیزیں پوری کر دی, تو سمری کی ضرورت نہیں ہے. ایک لائسنس آلریڈی الاؤڈ ہے, لیکن اس شخص کا بھی سی آر او ہوگا اور تمام پروسیس ہوگا, بائیو میٹرک ہوگا, اور اس کے بعد اس کو لائسنس ایشو کر دیا جائے گا. اگر کسی شخص پہ کوئی ایف آئی آر یا سی آر او میں کوئی ایشو ہے تو پھر لائسنس ایشو کرنے میں اسے پرابلم ہوگی. یہ تو ہو گئی بات کلیئر کیس میں, یعنی کہ دادا کا نہیں ہے بلکہ والد اور بچوں کا. لیکن اب دادا کے معاملے میں کیا ہوگا؟ دادا کے معاملے میں جو ہے یہ ہوگا کہ جو باقی بچے ہیں ان کے, یعنی کہ ان صاحب کے تایا اور چچا پھپھو, ان سے این او سی لینا پڑے گا کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے لینے کے لیے. اس کے بعد ان کے پاس چونکہ کسٹڈی ہے ویپن کی, تو یہ اپنا ایف آر سی شو کریں گے, اور ایف آر سی وہ دادا کا بھی شو کرنا پڑے گا انہیں کہ والد کا تعلق دادا سے تھا, اور دادا کے ویپن سے ان کا لنک جو بن رہا ہے وہ پہلے 2 ایف آر سی انہیں لگانے پڑ جائیں گے. یعنی کہ اس سچویشن کے اندر پہلے اس کے اندر تو یہ ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ جا کر بھی تفصیل سے معلوم کر سکتے ہیں, لیکن جو تھیوریٹیکلی ہوگا وہ یہی ہوگا کہ 2 ایف آر سی لگیں گے. دادا کا ایف آر سی لگے گا جو کہ ان کے والد سے تعلق بتائے گا, اور اس کے بعد ان کا ایف آر سی یعنی کہ ان کے والد کا ایف آر سی لگے گا جو کہ ان سے ان کے والد کا رشتہ بتائے گا اور لنک اسٹیبلش کر دے گا. جس کے بعد تمام بیچ کے جتنے بھی لیگل ایئرز ہیں ان تمام کے تمام سے این او سیز لینا پڑے گا. وہ تمام اٹیچ ہوں گے, اوریجنل لائسنس اٹیچ ہوگا, بائیو میٹرک ہوگا, سی آر او ہوگا, سب چیز ہوگی, اور اس کے بعد ان کو لائسنس جاری کر دیا جائے گا. اس میں کوئی انشاءاللہ تعالی رکاوٹ نہیں آئے گی. تو یہ تمام پروسیس ہوتا ہے. سمپل تو نہیں کہیں گے, لیکن پروسیس ہے جو کہ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے کسی بھی انتقال ہوئے ہوئے شخص کے معاملے میں جو کہ لائسنس ہولڈر رہا ہو, تو لیگل ایئرس کو لائسنس ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ویسے جنرلی اگر کوئی چاہے کہ کسی کا لائسنس وہ ٹرانسفر کروا لے, یہ ہرگز نہیں ہوگا. ہر شخص کو اس کا اپنا لائسنس جاری کیا جاتا ہے, ٹرانسفریبل لائسنس نہیں ہوتا. امید ہے کہ میرے جواب سے وہ صاحب بھی مطمئن ہو گئے ہوں جنہوں نے سوال پوچھا تھا. اس کے علاوہ تمام لوگ جنہیں اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں وہ اس سے مطمئن ہوں گے. اس میں ایک اور چیز اضافی میں یہ چیز ایڈ کر دوں کہ اگر وہ لائسنس کسی کو بھی ٹرانسفر نہیں ہو رہا اور اسلحہ رکھا ہوا ہے ان کے پاس, تو وہ اسلحہ پھر انہیں ایونچولی یا تو کسی تھانے میں جمع کرانا ہوگا, یا کسی جاننے والے کوئی ڈیلر ہوں یا اس طرح کے معاملات جن سے ہوتے ہیں ان کے پاس لے جا کے وہ ڈپازٹ کرنا یا فروخت کرنا پڑے گا, جس صورت کے اندر وہ ویپن جو ہے وہ اس لائسنس پہ اتر جائے گا اور وہ لائسنس منسوخ شمار ہوگا. امید ہے کہ آپ کو تمام باتوں کے اور جتنی بھی ممکنہ باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر وہ تمام باتیں میں نے سوچ کے اس میں جواب دے دیا ہے. آپ کو اس کا تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا. انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.